ایک پرانی کہاوت ہے کہ دہشت گردوں کو ہلاک کرنا آسان ہے، لیکن ان کو برقرار رکھنے والے نظریے اور عقائد کو مارنا اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ کئی سالوں سے ایسا ہی ہے اور اب بھی ایسا ہی ہے، اور حقیقت میں یہ دیکھنا آسان ہے کہ داعش کو آپریشنل لحاظ سے تو بڑی حد تک شکست ہوئی تھی، اور یہ کہ شام اور عراق میں اس کی نام نہاد خلافت ختم ہو گئی تھی۔ اس نے اپنا تمام علاقہ کھو دیا، اور پھر بھی اس نے جنگجو بھرتی کرنے اور یقینی طور پر حملے کرنے کی صلاحیت برقرار رکھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی برادری کے لیے چیلنج ہے، بلکہ واقعتاً ہر ملک کے لیے ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے IS کے روس پر حملہ کرنے کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ مجموعی طور پر داعش ہمیشہ سے ہی روس کے کافی مخالف رہا ہے، کیونکہ وہ روس کو ایک ایسے ملک کے طور پر دیکھتا ہے جس نے مسلمانوں پر مسلسل حملے کر کے مسلمانوں پر ظلم کیا ہے، اور روس نے ایسی ہی پالیسیاں اپنائیں جو اس کے خیال میں مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ اور اگر آپ افغانستان پر سوویت یونین کے حملے سے لے کر چیچنیا میں روس کی پالیسیوں تک نظر دوڑائیں تو یہ سب وہ معاملات ہیں جن کا ذکر داعش کر چکا ہے۔ لیکن اگر ہم یہاں خاص طور پر توجہ داعش خراساں پر مرکوز کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ طالبان کے لیے خطرہ ہے جو بڑے پیمانے پر منڈلا رہا ہے۔ بلا شبہ طالبان داعش خراساں کے سخت دشمن ہیں، اور آپ جانتے ہیں وہ افغانستان میں کئی سالوں سے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ 2022 میں داعش خراساں نے کابل میں روسی سفارت خانے پر حملہ کیا، جو میرے خیال میں شاید آنے والے واقعات کی ایک علامت تھی۔ تو آپ جانتے ہیں روس طویل عرصے سے داعش کے نشانے پر رہا ہے، اور اگر آپ اس گروپ کی طرف سے برسوں سے کی جانے والی تقاریر اور پروپیگنڈے کو دیکھیں تو ہمیشہ روس پر توجہ مرکوز ہوتی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ داعش خراساں کے لیے روس پر حملہ کرنے کی اضافی وجہ یہ تھی کہ داعش خراساں اور داعش میں وسیع پیمانے پر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ طالبان کا وجود غیر اسلامی ہے، اور وہ مکمل طور پر ملحد ہیں جو روس کے قریب ہیں۔ The Director of National Intelligence, نیشنل انٹیلیجنس کی ڈائریکٹر ایورل ہینز نے امریکی سینٹ کو بتایا کہ داعش کا خطرہ انسداد دہشت گردی کے لیے ایک اہم تشویش ہے۔ داعش کے بارے میں اب امریکہ کی پالیسی کیا ہے؟ towards ISIS now. کئی اعلیٰ امریکی عہدیداروں نے داعش کے خطرے کے بارے میں کھلم کھلا خبردار کیا ہے۔ ہمیں یہ بھی بھولنا نہیں چاہیے کہ سینٹ کام کے سربراہ جنرل کوریلا نے کچھ ہی عرصے پہلے کہا تھا کہ داعش خراساں محض تھوڑے عرصے کی بات ہے کہ داعش سے خطرہ اتنا بڑھ جائے گا کہ اس سے امریکی مفادات کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہ دلچسپ بات ہے کہ یہ تاثر ہو سکتا ہے کہ امریکی حکومت نے اپنی نظریں اس پر سے ہٹا لی ہیں، اور یہ کہ اس کی توجہ داعش پر اتنی نہیں رہی جتنی پہلے تھی۔ در حقیقت امریکی حکام کی داعش کی شکست کے بارے میں گفتگو بڑی فاتحانہ رہی ہے، لیکن واضح طور پر امریکہ دولت اسلامیہ اور خاص طور پر داعش خراساں پر اپنی نظریں جمائے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ اگر ہم کوئی سرگرمیاں نہیں دیکھ رہے یا امریکہ اور اس کے اتحادیوں اور شراکت داروں کی انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں کو اس سطح پر نہیں دیکھ رہے ہیں جیسے کچھ مہینے اور کچھ سال پہلے تھی، لیکن میرے خیال میں واضح طور پر انٹیلیجنس کا عنصر اب بھی کافی حد تک موجود ہے۔ لیکن واضح طور پر امریکہ داعش پر اور خاص طور پر داعش خراساں پر نظر رکھے ہوئے ہے، تو اگر ہم کوئی بڑی نقل و حرکت نہیں بھی دیکھ رہے اور امریکہ اور اس کے اتحادیوں اور شراکت داروں کی جانب سے انسداد دہشت گردی کے کوئی آپریشن اس سطح پر نہیں بھی ہو رہے ہیں جیسا کہ ہم کچھ سال پہلے دیکھ رہے تھے، تو بھی ہم جانتے ہیں کہ انٹیلیجنس کے اجزاء اب بھی اپنے مقام پر موجود ہیں۔ چنانچہ یہ واضح ہے کہ امریکہ خطرے پر نظر رکھے ہوئے ہے، اور آپ جانتے ہیں اب ہم جانتے ہیں کہ امریکی حکومت نے روسی حکومت کو داعش خراساں سے روس کو درپیش خطرے سے آگاہ کیا تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ امریکہ کی اہم پالیسی انٹیلیجنس کی معلومات جمع کرنا تھا، جو بلا شبہ افغانستان میں کرنا بہت مشکل تھا کہ داعش پر توجہ مرکوز رکھی جائے، یقیناً کیونکہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں افغانستان سرزمین پر امریکی فوجی یا امریکیوں کی کوئی موجودگی نہیں ہے، تو وہاں آپ کی نگرانی نہیں ہے، لہٰذا آپ کی اس طرح سے انٹیلیجنس جمع کرنے کی صلاحیت نہیں ہے جیسے پہلے تھی، اور میرے خیال میں یہ امریکہ کے لیے تشویش کی بات ہے، اور اس سے امریکہ پاکستان تعلقات کے بارے میں تشویش پیدا ہو سکتی ہے اور یہ متاثر ہو سکتے ہیں، شاید اس حقیقت کی وجہ سے کہ داعش خراساں اب افغانستان سے باہر ایسے خطرات پیدا کرنے کی صلاحیت کا مظاہرہ کر رہی ہے جس سے امریکی مفادات کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ امریکہ کے لیے پاکستان کے ساتھ انسداد دہشت گردی کے مزید تعاون کے امکانات پر غور کرنے کی وجہ بنے، جو کہ افغانستان کا پڑوسی ہے اور حساس معلومات اکٹھا کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ حالات اس سمت میں جائیں گے، میں نہیں جانتا کہ آیا امریکہ ایسا چاہے گا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ایک قابل غور سوال ہے۔